سے خوبصورت عبادت اسلام میں کون سی ہے؟ بولو بھائی، نماز سب سے خوبصورت عبادت. اس میں ڈنڈی مت مارو، کھڑے ہو. جیسے صحابہ تابعین اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، کھڑے ہو جاتے. حضرت عثمان کا میں اکثر سناتا ہوں نا، ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کیا. آج حرم میں بھی لوگ جاتے ہیں تو عبادت پہ زور کم ہے، گپ شپ پہ زیادہ ہے. تو اچھا، لمبی نماز کی توفیق اسی کو مل سکتی ہے جس کو قرآن کا زیادہ حصہ یاد ہو. تو میں نے عرض کیا نا 30واں پارہ یاد کریں. اچھا، پہلے زمانے میں خواتین زیادہ عبادت میں آگے ہوتی تھیں، مرد نالائق ہوتے تھے. اب جب سے گھروں میں واٹس ایپ، فیس بک اور ڈرامے آئے ہیں تو خواتین میں بھی عبادت کا عنصر. ہم نے اپنی دادی کو دیکھا تھا، رمضان میں کئی قرآن ختم کرتی تھی. کبھی یہ نفلی روزے شوال کے یہ نہیں چھوڑتی تھی. وہ ہر وقت مصلی ان کا تیار رہتا تھا، ہر وقت ہاتھ میں تسبیح. والدہ کو بھی ہم نے دیکھا. تو اب پتہ نہیں کیا ہو گیا خواتین میں. میری والدہ کا میں بتاتا ہوں نا، جب آخر عمر میں ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا تو کچھ چیزیں لاشعور میں چلی جاتی ہیں. تو ہم جب والدہ کے ہاتھ میں تسبیح پکڑاتے نا تو وہ خود بخود ٹھک ٹھک چلنا شروع. موبائل پکڑاتے تو ان کو تو جب صحیح تھی اس وقت بھی موبائل کا استعمال نہیں آتا تھا، کہ نہیں وہ فون پہ ملا کے دے دیا کرو کس سے بات کرنی ہے. حالانکہ اسکول ٹیچر رہی ہیں میری والدہ، پڑھی لکھی تھیں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ پڑھی لکھی تھیں، ان پڑھ نہیں تھی میری والدہ، ایجوکیٹڈ تھیں. تو ایسے بستر پہ لیٹی ہوئی ہے، تسبیح پکڑائی فوراً چلنا. سورہ یاسین میرے بھائی پڑھتے تھے تو ایک آدھ حرف رہ جاتا تھا تو وہ زبان سے ان کے نکل جاتا تھا. میں اس منظر کو دیکھ کے ڈر گیا. میں نے کہا اللہ ہمارا بڑھاپا پتہ نہیں کیسا گزرے گا اور نئی جنریشن کا کیا ہے، کیونکہ موبائل پہ سارا دن ہمارا ایسے ہوگا، اللہ نہ کرے بچائے. پڑے میں آنکھیں بند، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی. تسبیح ہاتھ میں رکھ دی، پتھر ہے پتہ نہیں کیا ہے. نماز کا چیخ کے بھونپو لے کے کان میں جو ہے نا، ابا نماز سمجھ میں نہیں آ رہا. جیسے ہی موبائل ہاتھ میں پکڑایا ٹک ٹک چلنا شروع. یہ ہمارا نہ کہیں ایسا ہو جائے. اتنا دور ہے نماز سے، ذکر سے، تلاوت سے. تو اپنے گھروں کو حدیث میں آتا ہے قبرستان مت بناؤ. اس میں کچھ نماز روزے کا، یہ جو ابھی رمضان کا ختم ہو رہا ہے نا، آج 29واں روز 28واں روزہ ہے، تو اب ایک عادت پڑ گئی ہے روزے رکھنے کی. اس عادت کو برقرار رکھنا چاہیے. پیر اور جمعرات کا روزہ گھر میں ماحول بنانا چاہیے کہ سب رکھیں. گھر میں عبادت کا ماحول ہوگا نا تو یہ یوٹیوب ہی خود بخود دور ہو جائیں گے. فرصت ہی نہیں ملے گی ان چیزوں کی. تو عبادت کا ماحول گھر میں بنے گا. کتنا اچھا لگتا ہے افطاری ہو، سب بیٹھے ہوئے ہوں. عرب میں سب رکھتے ہیں پیر جمعرات کا روزہ. اسی طرح ایام 20 کے روزے ہیں، 13، 14 اور 15. چاند کی 13، 14، 15 تاریخ. تہجد کا تھوڑا سا معمول ہو، زیادہ لمبی رکعتیں نہیں، 2 سے 4 رکعتیں پڑھ لیں. 4 رکعتیں بھی پڑھ لو بہت ہے. اور تھوڑا اس وقت اٹھ کے اللہ سے دعا مانگ لی تو اس وقت تھوڑے میں اللہ بہت زیادہ دے دیتا ہے. اس سے صحت بھی اچھی ہو جائے گی، ڈپریشن بھی کیا ہو جائے گی، ختم. عبادت میں جب انسان دل لگاتا ہے سب سے پہلا فائدہ کیا ہے؟ اسٹریس اور ڈپریشن اس کی دور ہونے لگتی. حدیث میں دعا سکھائی ہے کہ اللہم اذا اقررت اعین اہل الدنیا من دنیاہم فاقرر عینی من عبادتک. اللہ جب تو دنیا داروں کو دنیا سے خوش کر رہا ہو، ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر رہا ہو، تو میری آنکھیں عبادت سے ٹھنڈی کر. یعنی ایک دنیا دار آدمی کو گاڑی دیکھ کے، بنگلہ دیکھ کے، پیسہ مل کے جو خوشی ہوتی ہے وہ لذت میری کس میں ڈال دے؟ عبادت. حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ اکثر بیان کیا جاتا ہے نا کہ وہ کیا کر رہے تھے کہ جب نماز پڑھ رہے تھے ان کو ایک بادشاہ نے آفر کی کہ میں آپ کو اپنی آدھی سلطنت دینا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا اگر مجھے تیری سلطنت کی میرے دل میں لالچ ہونا تو اللہ کرے میرا منہ ایسے کالا ہو جائے جیسے تیرے تاج کا رنگ کالا ہے، مجھے اس کی ذرا بھی رغبت نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے جب سے راتوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی لذت محسوس ہوئی ہے، میری نظر میں یہ دنیا کی تمام لذتیں ہیچ ہیں. تو دل کی سختی اللہ کے ذکر سے دور ہوتی ہے. نماز میں گڑ گڑانے سے، دعا میں پھیکی، نہ گڑ گڑا رہے ہیں نہ رونا آ رہا ہے.
رونا نہ آئے وہ تو اختیار میں نہیں ہے, رونے کی صورت تو بنائے نا, کوئی توجہ سے تو مانگے. ہمارے استاذ ہیں, انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیارا ملفوظ سنایا, مجھے بڑا فائدہ ہوا اس کا, بڑا مزہ آیا, کہ حضرت عمر فرماتے تھے کہ مجھے اس کی فکر نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, مجھے فکر اس کی ہوتی ہے کہ دعا کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ دعا کی توفیق ملنا بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. قبول کو چھوڑو, کیا کرنا ہے قبول واقع یار, کیا کرنا ہے؟ اللہ کے دفتر میں فائل جمع کرا دی, کام ہو جائے گا, بس ٹینشن لینے کی. دعا کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے اپنا مقدمہ کہاں جمع کرا دیا؟ جب آپ فون کر دیتے ہیں ڈی ایس پی صاحب کو کہ یار میرا بندہ آیا ہے ذرا اس کا کام نمٹانا, اور ڈی ایس پی سے آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, اعتماد ہے ڈی ایس پی پر, پھر آپ بار بار فون کر کے نہیں پوچھتے ہو گیا, وہ بندہ جیل سے رہا ہو گیا, آپ کہتے ہو یار ایک ریلائبل آدمی کو میں نے کہہ دیا ہے, صحیح ہے نا, اب کیا ہو جائے گا, چھوڑ دو, وہ ادھر جانتا ہے کب کس کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں سعودی عرب میں ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کے رشتہ داروں نے اس کو ہسپتال میں داخل کیا, ہمارے پاس آئے, بیٹھ کے ناشتہ کرنے لگے. ہم نے کہا آپ کا بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا, آپ وہاں جائیں. انہوں نے کہا بھائی ہسپتال میں ہے, سیو ہے, میرے جانے یا نہ جانے سے اب کوئی فرق, اب میں کچھ نہیں کر سکتا, اب کیا ہے, ڈاکٹروں کے پاس ہے, پیسے جمع کرا دیے ہیں, اب میں ناشتہ چھوڑ کے اور مہمان کو چھوڑ کے بھاگ جاؤں, اس سے بچے کی ٹانگ واپس نہیں آ جائے گی, یا جو بھی اس کے ساتھ نقصان ہوا. تو حضرت فرماتے ہیں مجھے عبرت ہوئی کہ دیکھو یہ ڈاکٹروں پر اعتماد کر رہا ہے کہ ہسپتال میں داخل کر دیا, ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا, اب بچہ سیو ہے, اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اب انشاءاللہ ٹھیک ہی ہوگا جو بھی ہوگا. سعودیہ کے ہسپتال کی بات کر رہا ہوں, یہاں کہیں گے آپ نہیں کہ بچہ کو میں نے کر دیا تو ٹھیک ہے, نہ کھڑے ہو جاؤ وہاں پہ, کوئی بھی کچھ بھی لگا سکتا ہے وہاں, 24 گھنٹے کھڑے رہو, ایک ٹیکا اپنے ہاتھ میں رکھو, ٹھیک ہے, ڈاکٹر کو یوں کر کے رکھو, بولو اگر تو نے کوئی غلط ٹیکا لگایا یا غلط جگہ پہ لگایا, ٹھیک ہے نا, تو یہاں ذرا نگرانی پڑتی ہے. سعودی عرب میں ذرا علاج کا معیار تھوڑا اونچا ہے. تو اللہ کے جب عدالت میں کیس دائر کر دیا, کیس فائل کر دیا کہ میرے یہ مسئلے ہیں, اللہ یہ مسئلے تو پورے تمیز سے گڑ گڑا کے, یہ نہیں کر کے بس آمین, یہ چل رہا ہے آج کل نا, تو تمیز سے گڑ گڑا کے دعا کر لی, یہ میرا مسئلہ یہ حل کر دے. تو اب اللہ کے دفتر میں فائل جمع کرا دی ہے, جب اللہ چاہے گا آپ کا نمبر آ جائے گا, اور جس طرح سے دعا قبول کرنا چاہے گا کر لے گا, اب آپ تسلی رکھو. تو اس لیے حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے اس کی فکر نہیں ہوتی کہ دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, اس کی ہوتی ہے کہ قبولیت کی دعا کی توفیق مل رہی ہے, کہ جس کو دعاؤں کی توفیق مل رہی ہے, اس کا مطلب بڑا خوش قسمت آدمی ہے یہ. اس سے زیادہ خوش قسمت دنیا میں کوئی, یہ سارے کام اللہ سے کروا رہے ہیں بیٹھ کے, صحیح ہے نا, تو یار اس سے بڑا کیا اس سے زیادہ خوش قسمت کون ہوگا. اور اللہ سے کرانے کے لیے کوئی بہت وہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس کا اہل بھی ہوں. اللہ سے بولو میں اس کا اہل نہیں ہوں, پھر بھی چاہیے مجھے یہ چیز. بھائی دیکھو کسی کے پاس آپ جاؤ گے قرض کچھ کرنے کے لیے, کوئی کام نکلوانے کے لیے, تو وہ کہے گا بھی تو میرے لگتا کیا ہے, آپ بتاؤ گے نا میں اس کا اہل ہوں, میں نے بھی آپ کا کام بنایا تھا, میں نے بھی یہ کیا تھا, میں نے بھی یہ کیا تھا. تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ نے میرا کام کرنا ہے, کیونکہ میرے اندر یہ خصوصیات ہیں. اللہ کے سامنے آپ بولو کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, نہ میں نے تیرے حکام پورے کیے, میں بڑا نالائق ہوں, لیکن تو خدا ہے, تو کچھ دینے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے, تو کریم ہے. کریم کہتے ہیں کوئی آدمی مستحق نہیں پھر بھی دیتا ہے. بھائی ایک فقیر آئے آپ کے پاس, آپ تحقیق کرتے ہو نا, ایسا تو نہیں اس کی فیکٹریاں چل رہی ہیں اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کے آ گیا ہو, لیکن اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے. اے اللہ میں اہل ہوں یا نہیں ہوں, تو بادشاہ ہے, مجھے تو یہ چیز چاہیے. وہ چیز نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں, وہ والی نہیں. ہدایت چاہیے مجھے, تو جہنم سے پناہ چاہیے مجھے, تو دنیا میں عافیت والی زندگی چاہیے, سکون اطمینان والی زندگی چاہیے, پریشانیوں سے پاک زندگی چاہیے, اولاد, گھر والے, بیوی بچے, بال بچے سب سیٹنگ پہ چاہیے مجھے, ٹھیک ہے نا, کسی میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہو. خوب یہ سیٹنگ ویٹنگ کے الفاظ دعا میں نہ استعمال کریں, دعا میں جو تمیز والے الفاظ ہوتے